سب سے بڑی گالی ہے آج پورے دنیا میڈیا پر نیٹ ورک پر حضور کی بیٹیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. خدائے پاک کی قسم ہے حسین کے عشق کا بہانہ کر کے کہتا ہے حضور کی تو ایک ہی بیٹی فاطمہ تھی, 3 بیٹیاں حضور کی سیدہ زینب, ام کلثوم, سیدہ رقیہ, یہ تو حضور کی بیٹیاں نہیں تھی. آج میں دیکھتا ہوں کوئی تیری بیٹی کی طرف انگلی اٹھا کے گئے, حاجی صاحب, برمی صاحب, بلوچی صاحب, بروئی صاحب, یہ تیری نہیں لگتی. اللہ کی قسم نہ اس کے ہاتھ پہ انگلی رہے گی نہ اس کے منہ میں زبان رہے گی. جب تو اپنی بیٹی کے ساتھ کسی اور کا نام برداشت نہیں کرتا, روزے والا اپنی بیٹی کے ساتھ کسی اور کا نام کیسے برداشت کرے گا؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, سعد نشریات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کیجیے. شکریہ. یا اللہ ان سے پوچھ تو صحیح, پروردگار عالم ان سے پوچھ تو صحیح, ان لوگوں کے محلوں میں میری بیٹیوں کو گالیاں دی گئی, میری بیوی کو گالیاں دی گئی, نہیں چھوڑا. طرح طرح کے بہتان میری گھر والی پہ باندھے گئے. میری فاطمہ کو گالیاں دی گئی, میرے ابو بکر کو گالیاں دی گئی, میرے عمر کو گالیاں دی گئی. اللہ کی عزت کی قسم ہے ماں باپ کے سامنے اولاد روئے, ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا. اگر اللہ کے سامنے حضور رونے لگ گئے تو اللہ سے برداشت نہیں ہوگا. خبردار ایسا کام نہ کر کے جانا کملی والا اللہ کے دربار میں گلا کر دے. اگر کام کرنا ہو تو اس تانگے والے کی طرح کام کر جانا جسے آج بھی دنیا غازی علم دین شہید 100 سال کے بعد کہتی ہے. اللہ اکبر. تانگا چلاتا, ماں روزانہ تانے دیتی, پرائمری جماعت پاس نہیں, 5 جماعتیں نہیں پڑھی. گھر میں آتا اماں کہتی کچھ کمایا, ہنس کے دکھا دیتا. ماں چرپائی کے پاس بیٹھ کے رونے لگ جاتی, کہتی اوے پاگل ہے, تیرے تانگے میں 3 آدمی نہیں بیٹھتے, میں مر گئی تو کیا کرے گا. ایک دن لاہور کے باہر روڈ پر غازی علم دین شہید کا تانگا چل رہا تھا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی آواز غازی علم دین شہید کے کانوں میں پڑی. فرمایا او لوگو, فاطمہ قبر میں رو رہی ہے, عائشہ قبر میں رو رہی ہے. عائشہ کے گھر والے کی, فاطمہ کے ابے کی پگڑی پر آج راجپال نے حملہ کر دیا. آج فاطمہ کے ابے کی پگڑی اتارنے کی آج خاتم رسول نے, راجپال نے کوشش کی. غازی علم دین شہید کے کان میں آواز پڑی, اپنی تانگے سے اترا, جلسے میں آ کے بیٹھ گیا اور ساتھ والے کو کہا یہ بابا پاگلوں کی طرح کیوں رو رہا ہے, اس نے اپنے سر سے پگڑی کیوں اتار دی. امیر شریعت نے بال روڈ پہ جلسے میں کہا او لوگوں, حسین کے نانے کی پگڑی سلامت نہیں تو مجھے پگڑی پہننے کی اجازت نہیں. وہ کہنے لگی بابا کیا کہہ رہا ہے. ایک نبی کا دیوانہ کہنے لگا وہ جو بازار کے اندر راجپال ہندو, اس نے شاتم رسول کتاب لکھی, معاذ اللہ رنگیلا رسول کتاب لکھی, ختم نبوت کی توہین کی. واہ غازی تیری غیرت پہ قربان. نیچے منہ کر کے کہنے لگا بابا جی وہ کہاں ملے گا. کہ صبح بازار میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوگا. کہ چلو غازی حوالے رب دے, چلو یار حوالے رب دے, میلے 4 دن دے. اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے. امیر شریعت تو نے میرے اندر آگ کی چنگاری کو روشن کر دیا, یہ چنگاری شعلہ بن گئی. اس وقت تک یہ چنگاری ٹھنڈی نہیں ہوگی جب تک خاتم رسول کا راجپال کا سر قلم کر کے محمد کے قدموں میں نہیں پھینک دیتا. گھر گیا, اماں چھری کہاں ہے. کہنے لگی خیر ہے. کہا چاہیے. ماں نے چھری دے دی, زمین پر رگڑنے لگ گیا اور رونا شروع کر دیا. اماں نے چھری ہاتھ سے پکڑی. کہ بیٹے زندگی میں کبھی امرود سیب کا دانہ نہیں کاٹا, آج چھری. ماں کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اماں یا شابشی دے دے.
اور یہاں پیار کر دے. ٹھیک ہے آج تک سیب نہیں کٹا, محمد کے دشمن کا گلا ضرور کٹے گا. غازی علمدین شہید کی ماں آگے بڑی بزرگوں, اپنے دوپٹے میں یوں کر کے سر لے لیا, غازی کے سر کو لے لیا اور سینے سے لگا کے رونے لگی. اللہ ہے ایک, رکھا تو بچا کے اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے, لیکن میرے گھر کا فرد میرا بچہ تیرے نبی کی نبوت والی پگڑی کو بچانے کے لیے کام آ جائے, سودا سستا ہے. جا غازی, کسی کو یار دعا دے گا, کسی کو استاد دے گا. جا غازی, تجھے ماں دعا دے رہی ہے. غازی علمدین شہید کہتے ہیں میں گھر سے نکلا, میری ماں نے روتے کہا غازی میرا علم دے, میرے چہرہ دیکھ, میری آنسوؤں کا مول لگا کے آنا. خبردار اگر وہ بچ گیا تو گھر واپس نہ آنا, اگر تو کٹ گیا فاقوں میں زندگی گزاروں گی, لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے تیری میری ملاقات حضور کے روزے پہ ہو جائے گی. غازی علمدین شہید گھر سے نکلے, راجپال اپنی دکان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, گریبان سے پکڑ کے کھینچا, سینے پہ بیٹھ کے وہ چھری سے تیل 4 بار کیے. جب تک ٹھنڈا نہیں ہو گیا اس کے سینے سے پاؤں نہیں اٹھایا. دنیا والوں کو کہنے لگا او لوگوں, چوری ڈکیتی پہ قتل میں, چوری ڈکیتی پہ تھانے نہیں جا رہا, جیل نہیں جا رہا, محمد کی عزت کو بچا کے جیل میں جا رہا ہوں. پولیس انتظامیہ کہنے لگی غازی علمدین شہید آج تک چوروں کو ہتکڑی لگائی, آج تک اپنے چرسیوں کو ہتکڑی لگائی اور نبی کے عاشق کو ہتکڑی لگائے, قیامت کے دن انہیں کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اپنی نوکری تو چھوڑ دیں گے, آج کے رسول کے ہاتھ میں ہتکڑی نہیں پہنائیں گے. بالآخر میرے عزیزو انگریز دور تھا, غازی علمدین شہید رحمت اللہ علیہ کو اور میرے عزیزو اللہ اکبر میاں والی کی جیل میں بھیج دیا. ایک مرد قلندر قاضی احسان احمد شوجابادی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے ملاقات کے لیے گیا. یہ قاضی احسان احمد شوجابادی کون تھا اس کی بھی سنو, تھکے تو نہیں, پکے بلند آواز سے کو سبحان اللہ. یہ کون تھے قاضی احسان احمد؟ گھر میں مائیں ہیں تمہاری؟ کس کس کی ماں زندہ ہے؟ ماشاءاللہ. کس کس کی دنیا سے رخصت ہو گئی؟ ہائے نصیب بد نصیب میری طرح. ہم نے وہ سرمایہ کھو دیا جو پیسوں سے نہیں ملتا, وہ سرمایہ کھو دیا جو سونے چاندی سے نہیں ملتا, مقدروں سے ملتا ہے. اور جن کی ہے تم بھاگوں والے, نصیبوں والے, مقدروں والے قدر کر لو. جس دن یہ چاند منومل مٹی کے نیچے چھپ گیا, آسمان کا چاند نظر آئے گا, گھر کا چاند نظر نہیں آئے گا. جن کی چلی گئی سجدے میں پڑھ پڑھ کے دعا کیا کرو. یہ داڑھی اڑی کے تو فیل ہے, یہ جلسے اڑی کے تو فیل ہے. پتہ نہیں رات کے کس رنگ میں بیٹھ کے ہم اپنی دعا کو رنگ دے دیا. کبھی اپنی صحت کے لیے دعا نہیں مانگی, تیری میری حفاظت کے لیے دعا مانگی. اللہ کی قسم میری ماں نے مجھے اتنی دعائیں دی. میں اکثر ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. اللہ کی قسم اور میرے عزیزو جب پیسہ کام نہیں آتا وہاں ماں باپ کی دعا کام آ جاتی ہے. قاضی احسان احمد شوجابادی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے حرم پاک میں ماں کو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگوائے. اما بوڑھی تھی, چلا نہیں جا رہا تھا, تھک کے بیٹھ گئی. مجھے ماں کی بڑھاپے پہ ترس آیا, میں نے ماں کو سہنے حرم میں لٹا دیا, ماں کے پیر دبانے لگ گیا. میں ہاتھ کھڑا کرواؤں شرمندگی ہوگی. صبح بھی شام بھی جب گھر جایا کرو یا گھر سے آیا کرو, ماں باپ کے پیروں کی مٹھیاں بھر کے آ جایا کرو. خدا کی قسم بادشاہوں کے تاج میں وہ موتی نہیں جو پروردگار عالم نے ماں کی خدمت میں زیور رکھ دیا. ہمارے علاقے میں ہارون آباد کا علاقہ ہے, کپاس روئی جانتے ہو, کپاس کی فصل, بہت بڑی مل تھی. ملک صدیق
کہنے لگا مولوی صاحب دفتر کے اندر بیٹھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، دفتر کے اندر بیٹھا، ملازم آیا، اس نے کہا ملک صاحب فیکٹری میں آگ لگ گئی، کچھ نہیں بچا۔ اب عقل مند آدمی ہوتا اپنے روم سے نکل کر، اپنے دفتر سے نکل کر سیدھا بھاگتا فیکٹری میں، کیا جلا کیا بچا؟ کہا میں نے فیکٹری کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، میں نے کہا لگتا ہے آج ماں کی دعا نہیں پہنچی، کہ میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کے گھر گیا، لوگوں کا رش میرے دروازے پر، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ملک صدیق اجڑ گیا، دعا دینے والی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں ماں کی چرپائی کے پاس بیٹھ کے رونے لگا، میں نے کہا اماں جب تک زندہ تھی ماتھے پہ پسینہ لیا آتا تھا، تیرے جانے کے بعد اماں گھر کی اور دکان کی برکتیں ختم ہو گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہوا، ماں کے انتقال کے بعد پہلی مرتبہ کوہ طور پر گئے، پروردگار عالم نے فرمایا موسیٰ سوچ سمجھ کے بات کرنا، دعائیں دینے والی تیری ماں میرے پاس آ گئی ہے۔ معلوم ہوا دعا کی نبیوں، ماں کی دعا کی نبیوں کی بھی ضرورت، نبیوں کو بھی ضرورت ہے۔ منبر پر آ کر بیٹھے کون؟ سرکار مدینہ، روح و قلب و سینہ، آنے دو عالم، فخر دو عالم، جہان دو عالم، محبوب خدا، منبر پر آ کر محمد الرسول اللہ سب کہہ دیے صلی اللہ، تاکہ ابھی ڈاک مدینے پہنچے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ کے بیٹھے، یوں کر کے دیکھا، رونے لگ گئے۔ خیر ہوئے، کسی نے گالی دی، کسی نے برا کہا، کچھ نہیں، پھر روئے کیوں؟ فرمایا جو اللہ سے مانگا بن مانگے دے دیا، ایک حسرت سینے میں لے کے جا رہا ہوں۔ صحابہ کہنے لگے ماں باپ قربان، کیا حسرت؟ فرمایا یارو آج کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کر کے بتاتا ماں باپ کی خدمت کیسے کرتے ہیں۔ قاضی صاحب ماں کے پیر دبا رہے، پیر دباتے دباتے قاضی احسان احمد شوجہ بادی نے ماں کے دونوں پیروں کو جوڑ لیا اس طرح، اور پیر کی تلیوں کو دیکھنے لگ گئے، کہنے لگے پہلے میرے ایک ماں کی پیر کی تلی چوبی، پھر دوسری چوبی، ایک ہاتھ میں ماں کے دونوں پاؤں نیچے ہاتھ، دوسرا ہاتھ میرے آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ میں نے کہا عرش والے تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، تیرے نبی کی حدیث میں نے پڑھی بھی پڑھائی بھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے، یا اللہ مجھے نظر نہیں آ رہی، آج تجھے تیرے گھر کا واسطہ، تیری الوہیت، تجھے تیری قدوسیت کا واسطہ، یا اللہ آج مجھے ماں کے قدموں میں جنت دکھا دے تو تیرا کیا جائے گا۔ میری ماں نے سنی، اٹھ کے بیٹھ گئی اور میرے منہ پہ کیوں مارا؟ کملا نہ ہوئے، جھلا نہ ہوئے، ایسی بھی کوئی دعا کرتا ہے؟ اماں نانا قاضی کہتے ہیں میرے ایک ہاتھ ماں کے پیروں میں، دوسرا ماں کی کلائی کو پکڑ کے کہا اماں تو سفارش کر دے تو وہ کچھ ہو جائے گا جو کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میری ماں نے یوں ہاتھ اٹھائے، میرے پیر پاؤں میرے ماں کے پاؤں میرے ہاتھوں میں، میری ماں نے یوں ہاتھ اٹھائے، کہنے لگی اللہ جیسا بھی ہے تو تیرا بننا میرا پتر، یا اللہ آج ماں سفارشی بن رہی ہے دکھا دے۔ قاضی صاحب کہنے لگے ماں کی آنکھ سے آنسو نکلا، سارا حرم روشن ہو گیا، اللہ کی عزت کی قسم ماں کے قدموں تلے آنکھوں سے جنت دیکھ لی۔ یہ قاضی احسان احمد شوجہ بادی رحمت اللہ علیہ میاں والی جیل میں گئے۔ قاضی جی ادھر آ، میں میاں والی جیل میں اسپیشل آیا ہوں، علماء کے نمائندہ بن کر، کچھ چاہیے؟ کدی جاؤ اپنی فکر کرو، جب سے یہاں آیا میری فکر تم نہیں وہ کر رہے۔ غازی کیا فکر؟ کہنے لگے جب سے یہاں آیا کوئی رات ایسی نہیں گزری خواب میں آ کر دیدار نہ کرایا ہو، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی ماتھا چومتے ہیں، کل رات شہد پلا کے گئے تھے، آج رات دودھ پلا کے گئے۔ تمہیں پتہ قاضی صاحب سینے سے لگا کر مجھے چوم کے کہنے لگے، میرا ماتھا چوم کے کہنے لگے غازی لمدیل 4 دل کی بات ہے، پھر مزے ہی مزے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہ القریب
حکومت فیصلہ کرے گی تجھے پھانسی پہ چڑھانے کا، وکیل نہ کرنا، دنیا کی وکالت چھوڑ، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تیرا وکیل بنوں گا۔ غازی علم دین شہید، جب تجھے پھانسی کے پھندے کے سامنے لایا جائے، اس پھانسی کے پھندے کو پھولوں کا ہار سمجھ کے پہن لینا، ادھر تیری گردن ٹوٹے گی، محمد لینے کے لیے تجھے آ جائے گا۔ غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کا جب ان کو پھانسی دی گئی، میاں والی جیل سے ان کی میت لاہور آئی۔ اب ماں کو کون بتایا تیرا بیٹا چلا گیا؟ چرپائی اندر لا کے رکھی، کہنے لگی پترو کون ہے؟ کہ تیرا بیٹا نبی کی حرمت میں قربان ہو گیا۔ اماں منہ دیکھ لے، کہنے لگی میں نہیں دیکھ دی، پہلے یہ بتاؤ جس مقصد کے لیے گیا تھا پورا ہوا کہ نہیں؟ اب اسی مقصد کے لیے تو شہادت کا جام ملا، چہرے سے کپڑا ہٹا، سنو 2 جملے کہے کہ بیٹے تیرے تانگے میں تو 3 آدمی نہیں بیٹھتے تھے، پرائمری فیل تھا، میں سوچا کرتی تھی زندگی کیسے گزارے گا، آج تو نے ایسا کام کر دیا، اللہ اکبر، سارے مسلمانوں کو عزت کے تاج پہنا کے چلا گیا۔ پھر لوگوں سے کہنے لگی باہر لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک آدمی نے ہاتھ پکڑا، ابا ذرا باہر تو آ، باہر آ کے پردہ ہٹایا، 5.5 لاکھ آدمی اس وقت کھڑا تھا، اور یہ کیا کرنے آئے؟ کہ اللہ اکبر، شہید کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے۔ 4 مرتبہ جس کا جنازہ ہوا، لوگوں کا رش ختم نہ ہوا، قبر میں اتارنے لگے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال سے رہا نہ گیا، قبر میں اترتا دیکھ کر پنجابی میں کہہ کے گیا، اسی تے دیکھتے رہ گئے، ترکھانا دا پتر بازی لے گیا۔ آج میرے عزیزو، اللہ اکبر، اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دو، مرنے کے بعد مزے ہی مزے۔ آج میرے عزیزو، زندگی کی روشن خیالیاں ان کے قدموں پہ قربان کر دو۔ آج میرے عزیزو، اور کراچی کے روشن زمینوں، آج خدا کے واسطے اور زندگی کے ارمان ان کے قدموں پہ قربان کر دو۔ آج دنیا کی جھوٹی زندگی ان کے قدموں کو قربان پر کر دو۔ خدا کی قسم، قبر میں ان کی محبت کام آئے گی، حشر کے اندر ان کی محبت کام آئے گی۔ یہ محبت تجھے گھر کے دروازے سے لے کے چلے، جب تک حوض کوثر پلوا کر جنت کے دروازے سے اندر نہ کر دے، ان کی محبت ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ آج میرے عزیزو، آج گناہوں والی زندگی سے توبہ کر لو، آج اللہ سے معافی مانگ لو، میرے لیے، ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے قیامت کے دن یہ ہمارے سفارشی بن جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفارشی بن جائے۔ آج نیت کرو، گناہوں والی زندگی سے کون کون توبہ کرتا ہے؟ سارے کرتے ہو، عورتیں بھی، مرد بھی، بھائی بھی، بچے بھی، بزرگ بھی، علماء اکرام بھی، بڑے اعزاز کے لوگ ہیں، لیکن آپ توبہ کریں، یہ آپ کو دیکھ کے یہ بھی کریں گے، عورتیں بھی کہیں، مرد بھی کہیں، سونے والوں کو اٹھا کے کہو آج اس کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا۔ اللہ اکبر، 3 مرتبہ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ علماء اکرام نے فرمایا بندہ زمین پر 3 مرتبہ کہتا ہے، اللہ عرش بری پر اسے معاف کر دیتا ہے، عرش بری پر فرشتوں میں کہتا ہے میرے بندے نے جو زمین پہ توبہ کی، فرشتوں گواہ ہو میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔